دنیا ہے یہ بچوں کی ہے بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ، دیکھو آنکھیں کھولو، پوچھ کے دیکھو پوچھ کے جانو، دل میں کیا ہے بولو، علم بڑھانا میرا یا رب، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج پھر ہم آپ کے پاس آئے ہیں آپ کا پروگرام لے کر، یعنی بچوں کی دنیا۔ میں ہوں آپ کا مدبر بھائی، اور آج بھی ہمارے ساتھ ہوں گے ہمارے اور آپ کے بہت عزیز دوست ڈاکٹر ببلو۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام مدبر بھائی۔ السلام علیکم بچکان۔ آپ کو پتا ہے آج میرے پاس بھی ایک سوال آیا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، تھوڑا سا تو صبر کریں، ابھی ہم اپنا پروگرام شروع کر رہے ہیں، پھر بچوں کے سوال لینے ہیں، ان کے جوابات دینے ہیں۔ آپ پہلے یہ بتائیے، آپ کی چوٹ کا کیا حال ہے؟ آپ کی چوٹ کیسی ہے؟ جی مدبر بھائی، اب تو میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں، پٹی بھی اتر گئی ہے۔ اوہ شکر، یہ تو بہت اچھی خبر ہے، اور یقیناً ہمارے بچوں کو بھی سن کر بہت خوشی ہوگی کہ ہمارے اور آپ کے ڈاکٹر ببلو اب بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں۔ ان کی جو چوٹ تھی وہ اب بالکل زخم بھر گیا ہے اور بالکل ٹھیک ہو گئی ہے۔ تو آپ کے پاس کوئی سوال تھا، آپ کہہ رہے تھے؟ چلیں آپ کو سناتا ہوں۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر ببلو ہے، میں جرمنی میں رہتا ہوں۔ میرا سوال ہے کہ نماز پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب آپ بھی نا، ابھی ہمیں تو بچوں کے سوال ریکارڈ کرنے ہیں، ان کو دکھانا ہے، ان کے جواب دینے ہیں، آپ خود اپنے سوال ریکارڈ کر کے ادھر ویڈیو میں پیش کر رہے ہیں۔ مدبر بھائی، بہانے نہ بنائیں، سیدھی طرح کہیں کہ آپ کو جواب نہیں آتا۔ اچھا چلے بچوں، ڈاکٹر صاحب کو ان کے سوال کا جواب دے دیتے ہیں۔ نماز کے فائدے یہ ہوتے ہیں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نماز جو اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن ہے۔ نماز وہ عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کو تمام عبادتوں میں سب سے عزیز ہے۔ نماز کا ایک فائدہ قرآن کریم میں مثال کے طور پہ یہ بتایا گیا ہے کہ نماز گناہوں سے اور برائیوں سے اور گندے کاموں سے اور فحشاء سے روکتی ہے۔ پھر نماز پڑھنے سے انسان کا دل صاف ہوتا ہے اور پاک ہوتا ہے اور اچھے کام کرنے لگتا ہے۔ پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا رہتا ہے، کیونکہ جیسا کہ کہا ہے کہ نماز اللہ تعالیٰ کو بھی سب سے اچھی لگتی ہے ان عبادتوں میں سے جو انسان کے لیے مقرر کی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے مدبر بھائی، چلیں مدبر بھائی اب دیکھتے ہیں کہ اگلا سوال کس کا ہے۔ میرا نام آیت نور ہے، میں 4 سال کی ہوں، میں جرمنی میں رہتی ہوں۔ ڈاکٹر ببلو اور مدبر بھائی، میرا نا آپ سے سوال ہے، صبر کیوں کرنا چاہیے؟ مدبر بھائی، ہمارے بچے کتنے اچھے سوال کرتے ہیں نا۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے ڈاکٹر صاحب، اور یہ جو سوال ابھی صبر کے متعلق کیا گیا ہے، فاتح اور ذکی نے بھی اسی سوال کے متعلق آپس میں کچھ بات چیت کی تھی، اور فاتح نے ذکی کو صبر کے متعلق کچھ باتیں بتائیں، اور اس سلسلے میں پھر انہوں نے مربی صاحب سے بھی ملاقات کی، اور وہاں انہوں نے ان سے بھی کچھ باتیں سمجھیں اور ان سے بھی کچھ باتیں پوچھیں۔ اور بچوں آپ نے غور سے سننا ہوگا، کیونکہ اس کے بعد آپ کا اور ڈاکٹر ببلو کا ہم ایک چھوٹا سا امتحان بھی لیں گے۔ تو پہلے چلتے ہیں اور اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ دنیا ہے یہ بچوں کی ہے بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ، دیکھو آنکھیں کھولو، پوچھ کے دیکھو پوچھ کے جانو، دل میں کیا ہے بولو، علم بڑھانا میرا یا رب، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ بڑی بھوک لگی ہے یار، کچھ کھانا مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام بھائی، میں ابھی اسکول سے آیا ہوں، بہت بھوک لگ رہی ہے، صبح سے کچھ کھایا نہیں اور فریج پہ خالی ہے، اور امی بھی نہیں گھر پہ۔ اچھا، تو اس بار سے آپ کا موڈ آف ہے؟ جی بھائی، آپ کو پتہ ہے جب میں اسکول سے آتا ہوں تو مجھے کھانا چاہیے ہوتا ہے، اب کیا کروں؟
صبر کرو میرے بھائی، اللہ تعالیٰ اس موقع پر صبر کا حکم دیتا ہے۔ یہ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آزما رہا ہے کہ اگر آپ کو تھوڑی دیر کھانا نہیں ملے گا تو آپ کیا کرتے ہو۔ بھائی یہ صبر کیا ہوتا ہے؟ صبر ایک اعلیٰ درجے کا خلق ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کا امتحان لیتا ہے، کبھی خوف سے، کبھی کسی مصیبت سے، اور کبھی بھوک سے۔ آپ کو پتہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے امتحان میں صبر سے کامیاب ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ میری تو ہر وقت کوشش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے۔ اچھا، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ چلو ہم ایسا کرتے ہیں کہ نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، ہم مسجد چلتے ہیں نماز پڑھنے۔ جی ٹھیک ہے بھائی، نماز تو ہم پر فرض ہے، آج ہم مسجد چلتے ہیں۔ دنیا ہے یہ بچوں کی ہے، بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ، دیکھو آنکھیں کھولو، پوچھ کے دیکھو، پوچھ کے جانو، دل میں کیا ہے بولو۔ السلام علیکم مربی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے۔ مربی صاحب میرا ایک سوال تھا کہ جو لوگ مشکل میں صبر کرتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ جی بالکل، اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، لیکن اس کی تفصیل میں آپ کو اندر جا کر بتاتا ہوں، آ جاؤ۔ جزاک اللہ۔ ایسا کرتے ہیں، آپ مفن کھائیں، ساتھ ساتھ میں آپ کے سوالوں کا جواب دیتا ہوں۔ جزاک اللہ مربی صاحب۔ صبر کا مطلب ہے بہادری دکھانا اور ثابت قدمی، یعنی کہ ثابت قدم رہنا، اور جس بندے میں یا جس شخص میں یہ خوبی پائی جائے اس کو صابر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ یقین اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ مزید فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ آپ لوگ یعنی کہ جو مومن ہیں مدد مانگیں اللہ تعالیٰ سے صبر کے ساتھ اور دعا کے ساتھ، اور جو شخص یہ اس چیز پہ فالو کرے گا یا اس کی پیروی کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ پھر اجر بھی دے گا۔ دیکھا ذکی، مربی صاحب نے بھی قرآن سے ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جی بھائی بالکل۔ اور آپ کو پتہ ہے آپ نے صبر سے کام لیا ہے، آپ کو بھوک لگ رہی تھی لیکن آپ پھر بھی صبر کیا اور آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے بھی، اور مربی صاحب سے کتنی اچھی باتیں بھی سننے کو ملی۔ جی بھائی، اور صبر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مزے کا معافن بھی دیے تھے نا۔ جی اللہ تیرا شکر ہے۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ جی تو بچوں، آپ نے دیکھا کہ فاتح نے ذکی کو کتنی اچھی باتیں بتائیں صبر کے متعلق، اور ڈاکٹر ببلو آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ جی مدبر بھائی، فاتح تو کمال کا بچہ ہے، ذکی کا کتنا خیال رکھتا ہے، کتنی اچھی اچھی باتیں ذکی کو بتاتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک کہا آپ نے، اور بچوں مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے بھی یہ ویڈیو غور سے دیکھی ہوگی، کیونکہ اب ہے آپ کے اور ڈاکٹر صاحب آپ کے امتحان کا وقت۔ تو ہوا کیا تھا، ذکی کو اسکول سے آتے ہی بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی۔ اس نے گھر پر آ کر دیکھا تو اس کو کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ اتنی دیر میں ذکی کا بھائی فاتح بھی آ گیا، اور ذکی کا موڈ خراب دیکھ کر فاتح نے وجہ پوچھی۔ پھر کیا ہوا ڈاکٹر صاحب، اب آپ بتائیں۔ جب ذکی نے فاتح کو بتایا کہ اس کو بہت بھوک لگ رہی ہے تو فاتح نے ذکی کو کہا کہ کوئی بات نہیں، آج اللہ میاں تمہارا امتحان لے رہا ہے کہ اگر تمہیں تھوڑی دیر کھانا نہیں ملے گا تو مجھے یاد نہیں آ رہا۔ اچھا تو بچوں، اب آپ کے امتحان کا وقت ہے، اب آپ سوچیں اس کے آگے کیا ہوا تھا۔ سوچیں یاد آیا؟ جی بالکل۔ پھر ذکی نے پوچھا کہ صبر کیا ہوتا ہے۔ فاتح نے ذکی کو بتایا کہ صبر ایک اعلیٰ درجے کا خلق ہے۔ خدا تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کا کبھی کبھی امتحان لیتا ہے، کبھی مصیبت سے، کبھی خوف سے، اور کبھی کبھی بھوک سے بھی۔ اور تمہیں پتہ ہے کہ جو لوگ صبر کر کے اللہ تعالیٰ کے امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ آگے مجھے یاد ہے کہ کیا ہوا تھا۔ چلیں ڈاکٹر صاحب پھر آپ بتائیے آگے کیا ہوا تھا۔ فاتح نے ذکی کو کہا کہ وہ نماز پڑھنے چلتے ہیں،
नमाज के बाद उनकी मुलाकात अचानक मुरब्बी साहब से हो गई। जक्की ने मुरब्बी साहब से सवाल किया कि मुरब्बी साहब, जो लोग मुश्किल में सब्र करते हैं और अल्लाह पर यकीन रखते हैं तो अल्लाह उनसे खुश हो जाता है? बिल्कुल डॉक्टर साहब, आज तो आपने पूरी तवज्जो से बात सुनी है और सारी बातें याद भी रखी हैं, और आज तो आप अच्छी तरह प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं तवज्जो के साथ। जी, फिर आखिर में उनको सब्र का फल भी तो मिला था, मीठे मीठे मफिन, है ना? जी बिल्कुल, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। तो अब यकीनन बच्चों की दुनिया के देखने वाले सारे बच्चों को अब मालूम हो गया होगा अच्छी तरह कि सब्र किसे कहते हैं और सब्र के क्या फ़ायदे होते हैं। जी बिल्कुल। चलिए मुदब्बर भाई, अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमसे पूछा है अजीज़म रमील और सुबाइना ने पाकिस्तान से। आइए इनका सवाल सुनते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम रमील अहमद है, मैं रब्वा पाकिस्तान से हूँ। मेरा सवाल ये है कि लोग कहते हैं कभी हिम्मत न हारो, इसका क्या मतलब है? मेरा सवाल ये है कि सब लोग कहते हैं कभी हिम्मत ना हारो, इसका क्या मतलब है? जी तो प्यारे बच्चों, रमील और सुबाइना ने हमसे सवाल किया है अज़्म हिम्मत के मुतालिक। तो डॉक्टर साहब, ये अज़्म हिम्मत का क्या मतलब है? जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि मजबूत अज़्म हिम्मत भी 5 बुनियादी अखलाक में से ही है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। और प्यारे बच्चों, अज़्म कहते हैं मजबूत इरादा करने को। जब इंसान मजबूत इरादा कर ले तो वो नामुमकिन कामों को भी मुमकिन बना सकता है। मुदब्बर भाई, आपने मजबूत अज़्म हिम्मत का मतलब तो बच्चों को बता दिया है। अब हम ऐसा करते हैं कि बच्चों को एक कहानी के जरिए समझाते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा ख्याल है आपका। तो बच्चों आइए अब हम एक छोटे लड़के की मिसाल देकर और उसकी मिसाल को देखकर इस मसले को समझने की कोशिश करते हैं। अली की क्लास में 20 बच्चे थे। अली पढ़ाई में इंतहाई कमज़ोर था। रोज़ाना उसको उस्ताद से डांट पड़ती थी। वो क्लास में सबसे पीछे बैठता था, जिसका नतीजा ये होता कि वो इम्तहान में या तो फेल हो जाता या फिर मुश्किल से पास होता। पढ़ने वाले बच्चे उसको निकम्मा समझते और उससे दोस्ती भी ना करते थे। उसके उस्ताद ने उसे इस मर्तबा वाज़े कह दिया था कि अगर वो फेल हुआ तो उससे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। ये सुनकर जब वो स्कूल से वापस आ रहा था तो थोड़ी देर के लिए वो एक दरख्त के नीचे बैठ गया कि अचानक उसकी नज़र एक चूंटी पर पड़ी। वो दरख्त के ऊपर चढ़ना चाहती थी। अपनी कमज़ोर टांगों को इस्तेमाल करके वो दरख्त पर चढ़ने लगी। थोड़ा सा ऊपर गई, लेकिन उसके कदम लड़खड़ाए और वो नीचे गिर गई। उस मासूम चूंटी ने बग़ैर सोचे एक मर्तबा फिर कोशिश की और दरख्त पर चढ़ना शुरू होगी। एक मर्तबा फिर थोड़ा सा ऊपर गई और लड़खड़ा गई और नीचे गिर गई। उसने इस तरह की 11 मर्तबा कोशिश की, लेकिन उस चूंटी का दरख्त के ऊपर जाने का इरादा इतना मजबूत था कि हर दफ़ा वो नीचे गिरती तो बग़ैर इस फिक्र के वो ऊपर तक पहुंच भी सकती है या नहीं, अपनी मंजिल यानी दरख्त के ऊपर चढ़ना शुरू कर देती। फिर आखिर 12वीं कोशिश में वो दरख्त के ऊपर उस मुकाम पर पहुंचने में कामयाब होगी जिस मुकाम पर वो जाना चाहती थी। ये देखकर अली सोच में पड़ गया कि ये चूंटी छोटा सा एक कीड़ा है, इसकी टांगें भी कमज़ोर हैं। 11 मरतबा अपनी मंजिल को हासिल करने में नाकाम रही और बिल आखिर 12वीं मरतबा कामयाब हो गई। और दिल में उसने कहा कि इस छोटी सी चूंटी के इरादे कितने मजबूत थे कि नाकामी से ज़्यादा उसको कामयाबी का यकीन था। और मुझे अल्लाह ने सोचने को दिमाग भी दिया है, मेहनत करने के लिए मजबूत जिस्म दिया है, तो मैं क्यों सब बच्चों से पीछे हूँ। अली वहाँ से उठा और घर चला गया। अली ने सख्त मेहनत करना शुरू कर दी। शुरू में उसको मुश्किल भी हुई, लेकिन जैसे ही उसकी तवज्जो पढ़ाई से हटने लगती तो वो उस चूंटी की मजबूत अज़्म हिम्मत की मिसाल को सामने रखता और दोबारा मेहनत करना शुरू हो जाता। अली ने इतनी मेहनत की कि वो इम्तहान में पहले नंबर पर आया और अपने उस्तादों और सारी बच्चों को हैरान कर दिया। अब अली क्लास में सबसे आगे बैठता है और क्लास के सारे पढ़ने वाले बच्चे उसको अपना दोस्त कहते हैं। जी तो डॉक्टर साहब, आपने क्या सीखा इस कहानी से? मुदब्बर भाई,
मैंने इस कहानी से सीखा है कि इंसान को हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, सही कहा आपने। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि कामयाबी को हासिल करने के लिए सबसे पहली चीज़ मज़बूत अज़्म यानी मज़बूत इरादा होती है, और दूसरी चीज़ ये होती है कि अपने अंदर हिम्मत पैदा करते रहें। जब इरादे मज़बूत हो जाएं और हिम्मत भी इंसान के अंदर हो तो इंसान एक ना एक दिन अपने मकसद को ज़रूर हासिल कर लेता है। मुदब्बर भाई, अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। जी बिल्कुल। अगला सवाल भेजा है हमें अजीज़म जाजिब अहमद और जाजिया मंसूर ने, और इनका ताल्लुक़ भी पाकिस्तान से है। तो आइए देखते हैं कि इन दो बच्चों ने हमसे क्या सवाल किया है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम जाजिब अहमद है और मैं रवा पाकिस्तान का रहने वाला हूँ। मेरा सवाल है कि शिर्क किसको कहते हैं? मेरा नाम जासिया मंसूर है, मैं रवा पाकिस्तान की हूँ। मेरा सवाल ये है कि शिर्क किसे कहते हैं? मुदब्बर भाई, इस सवाल से मिलता जुलता सवाल मेरे पास भी है। अच्छा, वो क्या? मेरा सवाल ये है कि मुशरिक का मतलब क्या होता है? डॉक्टर साहब, मुशरिक का मतलब ये होता है, मुशरिक उन लोगों को कहते हैं असल में जो लोग अल्लाह ताला के अलावा भी दूसरे खुदाओं को मानते हों या बुतों की पूजा करते हों, यानी जो अल्लाह के अलावा भी और लोगों से कोई चीज़ें मांगते हों और इबादत करते हों, उन लोगों को मुशरिक कहते हैं। तो फिर शिर्क क्या होता है? इस सवाल के जवाब के लिए हम चलते हैं रमशा के पास और देखते हैं कि रमशा ने हमारे प्यारे हुजूर का कौन सा जवाब तलाश किया है। मुदब्बर भाई, शिर्क का मतलब क्या होता है? हमारे प्यारे हुजूर ने एक मर्तबा वक्फ़े नो क्लास में समझाया था। आइए देखते हैं। सवाल है कि शिर्क का मायना क्या है? शिर्क का मायना क्या है? शिर्क का मायना यह है कि शरीक ठहराना, अल्लाह ताला के बराबर किसी को लेके आना। ठीक है, ठीक है। अब थोड़ी बहुत, अब तुम ये कहो मसलन कि मैं वहाँ जाऊँगा या फ़लाँ शख्स है जिससे मैं, जो मेरी ज़रूरत पूरी कर सकता है, जो मुझे पैसे दे सकता है, और तुम अल्लाह ताला को भूल जाते हो, तो इसका मतलब है तुम शिर्क किया। ठीक है। अल्लाह ये हमेशा कहो कि मैं फ़लाँ जगह जाऊँगा तो इंशाअल्लाह ताला मैं उससे वसूल कर लूँगा। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो कोई काम करने से पहले तुम इंशाअल्लाह कहा करो। ठीक है। जब इंशाअल्लाह कहा करो, इसका मतलब है कि जो अल्लाह चाहे तो इंशाअल्लाह ये काम अल्लाह ताला कर देगा, ये काम हो जाएगा। तो इससे तुम्हारे बचपन से ही तुम्हारे जहन में शिर्क के ख़िलाफ़ बात आनी चाहिए कि छोटी छोटी बातों में भी तुमने अल्लाह ताला को पहले रखना है। इंशाअल्लाह कहो, फिर काम करो कि इंशाअल्लाह मैं ये काम कर लूँगा, अल्लाह चाहेगा तो मैं काम कर लूँगा, किसी दूसरे में ताकत नहीं है वो मेरे काम कर सके। फिर बाज़ लोग जो होते हैं बुतों को पूजते हैं, सामने रखे होते हैं, उनसे जाके यूँ करके मांगते हैं, वो भी शिर्क है। हालांकि मांगना सिर्फ अल्लाह से चाहिए। ठीक है। किसी को अल्लाह के मुकाबले पे ला के खड़ा करना या अल्लाह के बराबर समझना, वो शिर्क है। ठीक। जी बच्चों, समझ आया शिर्क का मतलब क्या होता है? आइए चलते हैं स्टूडियो और पढ़ाई कर लेते हैं। जज़ाकल्लाह रमशा कि आपने हमारे प्यारे हुजूर का जवाब हम तक पहुंचाया। जी तो बच्चों, अब हम ज़रा हुजूर की कही हुई बात को दोहराते हैं। हुजूर ने फरमाया है कि शिर्क इसको कहते हैं कि जब कोई इंसान खुदा ताला के अलावा किसी को मानता है तो वो शिर्क करता है। हमें हर काम में सिर्फ़ अल्लाह ताला से ही मदद मांगनी चाहिए। अगर कोई इंसान मदद के लिए किसी और को पुकारता है सिवाय खुदा ताला के, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो शिर्क करता है। लेकिन मुदब्बर भाई, हमारे बच्चे तो बहुत अच्छे हैं। हमारे बच्चों की तो हमेशा यही कोशिश होती है कि वो उनसे कभी भी बड़ा या छोटा किस्म का गुनाह ना हो। बिल्कुल, ना बड़े किस्म का गुनाह सरजद हो, ना छोटे किस्म का गुनाह सरजद हो हमारे बच्चों से।
اچھا چلیں یہ بتائیں کہ آج کے پروگرام میں آپ نے کیا کچھ سیکھا ہے؟ دبر بھائی آج کے پروگرام میں تو میں نے اور بچوں نے بہت کچھ سیکھا ہے. بچوں کا تو مجھے پتا ہے کہ وہ تو بہت ہوشیاری سے ہماری باتیں سنتے ہیں اور ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں, لیکن آپ بتائیں آپ نے کیا کچھ سیکھا ہے؟ سب سے پہلے یہ کہ نماز پڑھنے کے کیا فائدے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ میں یاد کر رہا ہوں نا, جی یاد آیا, اس کے علاوہ میں نے صبر کا مطلب سیکھا ہے. مضبوط عزم و ہمت کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ سیکھا ہے. اور آخر میں سیکھا ہے کہ مشرک کسے کہتے ہیں. اور آخری بات یہ کہ شرک کیا ہوتا ہے. ارے واہ ڈاکٹر صاحب, آج تو آپ نے سب کچھ یاد رکھا. مدبر بھائی آج کل روزانہ صبح نہار منہ 5 بادام کھا رہا ہوں نا. اچھا یہ تو آپ بہت اچھا کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, اسی لیے لگتا ہے آپ کا ہوشیار ہو گئے اور کچھ حافظہ تیز ہو گیا, آپ کا باتیں یاد رہ گئی ہیں اس دفعہ آپ کو. جی تو بچوں یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اب ہمیں اجازت دیجیے. اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو اپنے گھر میں کسی بڑے کو کہہ کر سوال کی ویڈیو بنائیں, اور اس بات کا خیال رہے کہ پیچھے کوئی تصویر نہ ہو, اور جب بھی آپ ویڈیو بنائیں تو لینڈسکیپ میں بنائیں, یعنی اس طرح پکڑ کے. اور پھر آپ ہمیں یہ سوال بھیجیں گے تو انشاءاللہ آپ کی ویڈیو بھی ہمارے پروگرام میں چلے گی, اور ہم آپ کے سوالوں کا جواب بھی انشاءاللہ اپنے پروگرام میں شامل کریں گے. تو اب ہمیں اجازت دیں مدبر بھائی کو اور آپ کے ڈاکٹر ببلو کو, اور ہم آئندہ اگلے پروگرام میں دوبارہ ملیں گے. السلام علیکم, خدا حافظ. خدا حافظ بچکان. دنیا ہے یہ بچوں کی ہے, بچوں کی یہ دنیا, یہاں کھلا ہے علم کا رستہ, دیکھو آنکھیں کھولو, پوچھ کے دیکھو, پوچھ کے جانو, دل میں کیا ہے بولو. علم بڑھانا میرا یا رب, رب زدنی علما, رب زدنی علما, رب زدنی علما. دنیا ہے یہ بچوں کی ہے, بچوں کی یہ دنیا, یہاں کھلا ہے علم کا رستہ, دیکھو آنکھیں کھولو, پوچھ کے دیکھو, پوچھ کے جانو, دل میں کیا ہے بولو. علم بڑھانا میرا یا رب, رب زدنی علما, رب زدنی علما, رب زدنی علما.